ایک مشہور عالم دین آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کہ ہم سبھی لوگوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، اینڈ ہی از نن ادر دین فضیلت الشیخ ثاقب سلیم عمری صاحب الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی کہتے ہیں آدمی کا اپنی جان کو ہلاک کر لینا، ختم کر لینا۔ شیخ پہلے سوال میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کی جان کی کیا اہمیت ہے۔ اب چلیے ہم مدعے پر چلتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے سوسائڈ اٹیمپٹ یا خودکشی۔ خودکشی کرنے والا کیا اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی کرتا ہے؟ کوئی انسان اپنے آپ کو ہینگ کر لیتا ہے، کوئی آدمی زہر کھا لیتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو اونچی مقام سے نیچے کود کے ختم کر لیتا ہے، یا کوئی آدمی آگ میں جلا لیتا ہے خود کو، کوئی آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن شیخ کیا یہ خودکشی مسائل کا حل ہے؟ آج ایگزام میں فیل ہوا، خودکشی کر لے رہا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی نہیں چل پائی، طلاق یا خلا ہوا، دونوں میں سے کوئی خودکشی کر لیتا ہے۔ پیار محبت میں ناکام ہوئے، خودکشی کر لے رہا ہے۔ ماں باپ نے ڈانٹا، غصہ کیا، بچہ خودکشی کر لے رہا ہے۔ آج قرض کے نیچے دب گئے، خودکشی آدمی کر لے رہا ہے۔ اگر یہ مسائل کا حل نہیں ہے تو آخر لوگ اس سوسائڈ اٹیمپٹس کے پیچھے پڑتے کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ جناب نیتاج صاحب، آپ اگر حالات کے اوپر غور کریں گے تو بہت ساری ریزنز آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، بہت سارے ریزنز آپ بھی جانتے ہیں، لیکن چند ایک ریزنز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چاہے آپ کسی بھی عمر کے ہوں، اس ٹاپک کے بارے میں نالج رکھنا، نالج حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان خودکشی کر لے، کوئی مسلمان اگر خودکشی کر لے تو کیا ہم اس انسان کا جنازہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ یہ بتائیں ہمیں شیخ کہ اسلام کی نظر میں ایک انسان کے جان کی اہمیت کیا ہے شیخ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے پھر ایک بار مجھے حاضر ہونے کا اللہ نے موقع دیا۔ الحمدللہ ابھی آپ نے جو سوال کیا اور ابھی کے جو پریزنٹ حالات ہیں، اس ایشو کو بات کرنے کے لیے جو موضوع آپ نے اٹھایا، یقیناً ہر آدمی کی ضرورت ہے اور ہر انسان کو جاننا چاہیے۔ بہرحال میں ڈائریکٹ اپنے جواب پر ہی آپ کے سامنے میں آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی جان کی اہمیت کیا ہے، انسانی جان کی قیمت کیا ہے، یہ سوال تھا آپ کا۔ تو سب سے پہلی بات ہم اور آپ جانیں کہ انسانی جان کی قیمت اللہ کے پاس بہت اہم ہے۔ اسلامی جان کی قیمت بڑی عظیم ہے، اور انسانی جان کی قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے بسا اوقات حالات کے مد نظر شرعی احکامات بدل جاتے ہیں، قانون جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے یا ایسی حالات میں پہنچ چکا ہے جہاں اس کو کھانے پینے کے لیے حلال چیز مہیا اور میسر نہیں ہے، قریب ہے کہ اس کی جان ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے حرام چیز بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، گرچہ کہ مردار ہو، خنزیر ہو، جو عام حالت میں انسان نہیں کھا سکتا، پگ، لیکن ایسی حالت اور ایسا مومنٹ اور ایسی پوزیشن پر ہے کہ وہاں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں، اب انسان قریب ہے کہ مر جائے، جان ضائع ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اس میں سے اس مقدار کی تم کھا لو۔ اللہ اکبر، جان کی اتنی اسلام حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے کہ معاملات اور حالات تک بدل جاتے ہیں انسانی جان کی حفاظت کے لیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آدمی کو کسی جان کی ناحق طریقے سے قتل کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم کسی نفس کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے قابل احترام بنایا۔ تو ان تمام باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ایک جان کی حفاظت بڑی عظیم ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ زندگی جس میں ہم اپنا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دیا ہے، اس زندگی کے ساتھ اگر کوئی آدمی یعنی اپنے طور پر کچھ غلط قدم اٹھاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں وہ خیانت کر رہا ہے، کفران نعمت وہ کر رہا ہے۔ تو لہذا اسلام کی نظر میں جان کی بڑی اہم قیمت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی اچھا نالج ملا آج کے پہلے سوال سے ہی۔
اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک جان کے بارے میں کتنا اہمیت دیتا ہے. الحمدللہ، بارک اللہ فیک شیخ. چلیے دوسرے سوال پر بڑھتے ہیں. شیخ، پہلے سوال میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کی جان کی کیا اہمیت ہے. اب چلیے ہم مدعے پر چلتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے سوسائڈ اٹیمپٹس یا خودکشی. یہ خودکشی کیا ہے، اور خودکشی کرنے والا کیا اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی کرتا ہے؟ جی الحمدللہ، ابھی آپ نے اسی سے ریلیٹو دوسرا سوال کیا کہ خودکشی کیا ہے اور کیا خودکشی کرنے والا اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی کر رہا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی کہتے ہیں، سوسائڈ کہتے ہیں آدمی کا اپنی جان کو ہلاک کر لینا، ختم کر لینا، اپنے آپ کو مٹا لینا. اب اس کے لیے جو بھی صورت وہ اپنائے. کوئی انسان اپنے آپ کو ہینگ کر لیتا ہے، جی. کوئی آدمی زہر کھا لیتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو اونچی مقام سے نیچے کود کے ختم کر لیتا ہے، یا کوئی آدمی آگ میں جلا لیتا ہے خود کو، کوئی آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے. یعنی جو بھی صورت جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جائے، انسان ختم ہو جائے، وہ سوسائڈ اور خودکشی کہلاتا ہے. اور اس کے اندر ایک چیز تو ارادتاً جان بوجھ کے آدمی اس کام کو کرتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان جان بوجھ کر نہ کرے لیکن اگر وہ ایسا کام کر رہا تو وہ بھی خودکشی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی 180 کی اسپیڈ میں کار چلا رہا ہے، 200 کے بھی زیادہ اسپیڈ میں کار چلا رہا ہے رفتار میں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خودکشی ہی ایک صورت ہے. لازم ایسی صورت میں انسان کی موتیں واقع ہوتی ہیں. بالکل. آپ دیکھتے ہوں گے ویلنگس وغیرہ کرتے ہیں، اس میں یہ کیا ہے؟ گرچہ وہ اپنا کرتب دکھا لیکن لازم وہ موت ہی کے منہ میں وہ جائے گا، سمجھ. تو یہ تمام چیزیں آدمی جان بوجھ کر کرے، ارادتاً کرے یا غیر ارادتاً کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں خودکشی کے اندر شامل ہیں. اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دیا ہے تو ہم اور آپ اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ ہم جب چاہیں اپنی زندگی کو ہم ختم کر لیں، بلکہ اللہ نے جو یہ زندگی دیا ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، بہت قیمتی امانت ہے. اب اندازہ کرو ایک آدمی اپنی زندگی ختم کر لے، اگر کوئی اس کو 1 منٹ کی زندگی دینا چاہتا، دنیا اس کو دے سکتی ہے کیا؟ نہیں دے سکتی. تو پھر انسان کیسے زندگی لینے کے بارے میں سوچتا ہے؟ تو گویا آپ اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، کوئی کفران نعمت ناشکری کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اختیار رکھا، اللہ کب لے گا نہیں لے گا وہ بہتر جانتا ہے. ایک انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہی کب وہ آئے گا، کیسے آئے گا، اور کب تک رہے گا، کیسے رہے گا، کہاں اس کی موت ہوگی، اللہ نے ساری تفصیلات لکھ دی. تو پھر ہم اور آپ کیسے اس معاملے میں اپنا اختیار چلا سکتے ہیں؟ تو لازم کیا ہے؟ اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی ہے. تو اس لیے انسان کو، ہم کو، آپ کو بچنا چاہیے اس معاملے میں. لیکن شیخ، کیا یہ خودکشی مسائل کا حل ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شیخ، ابھی آپ نے جو سوال کیا، کیا خودکشی مسائل کا حل ہے؟ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ خودکشی جو ہے یہ مسائل کو پیدا کرتے ہیں. جی. خودکشی مسائل کو پیدا کرتے ہیں. آدمی یہ سوچ کر کے خودکشی کرتا ہے کہ میں اگر خودکشی کر لوں تو بس دنیا کی زندگی سے نجات پا لوں گا. لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان خودکشی کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہم اور آپ اگر حقیقت میں سوچیں گے، اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، عذاب قبر پر اگر ایمان ہے، تو ہم اور آپ سمجھے کانپ جائیں گے، سمجھ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج دیکھیے انسان کیسی کیسی چیزوں پہ خودکشی کر رہا ہے. آدمی تجارت میں ناکام ہوا، خودکشی کر لے رہا. آدمی آج ایگزام میں فیل ہوا، خودکشی کر لے رہا ہے، آدمی سوسائڈ کر لے رہا. میاں بیوی کی زندگی نہیں چل پائی، طلاق یا خلا ہوا، دونوں میں سے کوئی خودکشی کر لیتا ہے. پیار محبت میں ناکام ہوئے، خودکشی کر لے رہا ہے. ماں باپ نے ڈانٹا، غصہ کیا، بچہ خودکشی کر لے رہا ہے. آج قرض کے نیچے دب گئے، خودکشی آدمی کر لے رہا ہے.
آج دیکھیے کتنے کسانوں کو آئے دن آپ سنتے ہیں واقعات. تو خودکشی جو ہے آدمی کا یعنی کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ سوچو ذرا کہ ایک آدمی جو پریشان ہو کر کے یہ قدم اٹھا رہا ہے، خودکشی کرتے ہی آدمی مرتے ہی سمجھیے فوراً عذاب کا جو فرشتہ ہے اس کے انڈر اس کے حوالے ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی سزائیں اس کی عذابات شروع ہو جاتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ ہمت کے ساتھ، پوری ایمانی قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ ہر چیز ہر معاملے کا فیس کریں. یہ حل ہے، کیونکہ ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانیاں آتی ہیں. جیسے ہر صبح کے بعد شام ہے، ہر شام کے بعد صبح ہے، اسی مسائل کا حل ہے. دنیا کے اندر اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی چیز ناممکن ہے، بلکہ ہر چیز ممکن ہے. تو لہذا خودکشی جو ہے، سوسائڈ جو ہے، یہ ایک بزدلی ہے، مایوسی ہے. یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسائل دنیا بھر کے پیدا کر دیتی ہے، یہاں دنیا سے لے کر کے مرنے کے بعد تک، کیونکہ مرنے کے بعد کی اصل زندگی. تو مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل کا حل نہیں ہے خودکشی. اگر یہ مسائل کا حل نہیں ہے تو آخر لوگ اس سوسائڈ اٹیمپٹس کے پیچھے پڑتے کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ ابھی آپ نے سوال کیا کہ آخر ریزن کیا ہے اس کا، کیا سبب ہے کہ لوگ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ خود ایک ینگ اسٹار ہیں جناب نیتاج صاحب، آپ اگر حالات کے اوپر غور کریں گے تو بہت ساری ریزنز آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، بہت سارے ریزنز آپ بھی جانتے ہیں، لیکن چند ایک ریزنز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے، دینی نقطہ نظر سے، دین کی علم کی کمی، دینی غفلت، دین سے دوری، دینی تربیت کی کمی. آج اگر ایک بندہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، سچا پکا مومن اور مسلمان ہے، جنت اور جہنم پہ اگر اس کا ایمان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہے، اگر وہ سچا پکا انسان ایسا کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ملے گا. بھائی ذرا آپ سوچئے. تو آج اس کی ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں. ایک ریزن یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ دنیا کی بڑی بڑی تعلیمیں دے رہے بچوں کو. میں الحمدللہ نہیں کہتا کہ میری قوم کے لوگ اپنے ماں باپ اپنے اولاد کو تعلیم نہ دیں. آپ دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، IAS بنائیں، IPS بنائیں، جج بنائیں، سب کچھ بنائیں آپ، لیکن تمام چیزوں پہ مقدم دین کی تعلیم کو رکھیں. دینی تعلیم آپ ان کو دیں، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں تو وہ زندگی کے اندر کسی بھی ناکامی میں اس کا ذہن خودکشی کی طرف نہیں جائے گا، سمجھیں، ہلاکت کی طرف نہیں جائے گا. تو ایک ریزن یہ ہے کہ ماں باپ دین کے معاملے میں جو کوتاہ ہیں اپنے بچوں کے حق میں، یہ ایک ریزن یہ ہے. تو اس چیز کو درست کریں، دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت دیں اپنے بچوں کو. اور ایک دوسرا ایک اہم ریزن ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر آج جو یہ فلمیں چل رہی ہیں نا، یہ فلمی رول، یہ سیریلز، یہ فلم کے اندر جو کچھ دکھلایا جاتا ہے بناوٹی چیزیں، ایک ہیرو اور ہیروئن کے درمیان جو پیار محبت ہوتا ہے، پیار محبت میں جو ناکامی ہوتی ہے، اس کے بعد جو وہ اسٹیپس لیتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہماری خواتین، ہماری عورتیں جن کو وہی اس کو حقیقت میں دکھ کر بیٹھتی ہے. جو پیار محبت میں ناکام ہوتی ہے وہ جا کے سوسائڈ کر لیتا ہے. کوئی اور معاملہ ہوتا ہے سوسائڈ کر بیٹھتے ہیں. یہ ساری فلم اور سیریل سے بھی مل رہا ہے. جی، یہ تمام چیزوں کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپنایا جا رہا ہے. آج کل کے نوجوان جو ہیں ان چیزوں کو کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نیتاج صاحب کہ ہماری عورتیں کبھی دین کی بات سن کر، قرآن کی بات سن کر وہ نہیں رو پاتی، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا. کتنی عورتیں جو سیریل دیکھ کر کے اتنا روتی ہیں، کیا بتائیں آپ کو، ایموشنل ہو جاتی ہیں. تو ایک دوسرا ریزن یہ ہے کہ فلمی کلچر، فلمی ماحول سیریل کا. اور تیسرا جو ایک اہم ریزن ہے آج ہمارے یوتھ کے اندر خصوصاً خاص کر کے، وہ ہے نشے کی چیزیں. یہ ڈرگس سب سے بڑی مصیبت. یہ ڈرگس
جو انجیکشن کی شکل میں، ٹیبلٹ کی شکل میں، گولیوں کی شکل میں، یا اس کے علاوہ کہیں افیم، گانجا، شراب، یہ نشے کے دھند میں ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیتے ہیں سمجھے. یا جو لوگ ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں، نشے کی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اگر وہ چیز ان کو نہیں ملے تو پاگل اور دیوانے کی طرح وہ کرنے لگتے ہیں، اور آخر کار وہ اپنے آپ کو سوسائڈ وہاں تک وہ لے کر کے چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ ڈرگس کا نشہ ایسا ہے آج کل نوجوانوں میں. آپ دیکھیں ڈپارٹمنٹ بھی اس معاملے میں کتنی پریشان ہے، آپ خود جانتے ہوں گے. آج آپ کو معلوم ہے مختلف جگہوں پہ اس کے تعلق سے ابھیان چلائی جا رہی ہے، ڈرگس سے مفتی کے تعلق سے، کہ آج آدمی ڈرگس کے نشے میں 2 دن 3 دن تک بے ہوش عالم رہتا ہے. اس میں لڑکا کیا، لڑکی کیا، کالج کے بچے کیا، آج چھوٹے چھوٹے کم عمر کے بچے، عورتیں اس سب کے اندر ملوث ہیں. تو یہ سب ریزنز ہیں، اور اس ریزنز کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں سوسائٹ کے کام کو زیادہ انجام دیا جا رہا ہے. بڑے بڑے کرائم سب جو ہیں آج نشے کی حالت میں کیا جا رہا اور کرایا جا رہا. تو یہ ایک ریزن ہے. ایسے تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بہت سارے ایسے ریزن جس کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ایک بیسک جو ہمارے سماج میں خاص کر کے یہ ڈرگس کی لت، افیم گانجے کی لت، یہ سب سے زیادہ سمجھیے اس طرح کی برائیوں کو ہوا دے رہی ہے، نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کر رہی ہے، آنے والی نسل کو بدنام اور داغدار کر رہی ہے سمجھیے. شیخ آپ یہ بتائیں کہ سوسائڈ اٹیمپٹ سے خودکشی جو ہے یہ لوگوں کے درمیان نارمل ہے اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کے اندر دین کا جو جذبہ نہیں ہے، دین کو سیکھنے کا یا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جاننے کے بارے میں ان کے اندر ابھی تک وہ ایک جذبہ نہیں پیدا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. تو آج ہم ہمارے اس ایپیسوڈ میں یہی کام کریں گے. آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو یہ سمجھائیں کہ اسلام ایسے گناہ کے بارے میں کیا پنشمنٹ دیتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا نتاج صاحب، کیونکہ کسی بھی گناہ کے بارے میں جب تک آدمی کو پنش کیا دیا جاتا ہے، سزا کیا دی جاتی ہے، اگر معلوم نہ تو انسان اس سے بچتا نہیں سمجھے. میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمارے درشک کو یہی کہوں گا کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جس کے تعلق سے شریعت نے پہلے دن سے شروع سے ہی بالکل سخت انداز اپنایا ہے، اور سخت انداز میں سخت سزائیں دی ہیں، سخت سزا کی وعید سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص جس نے اپنے آپ کا سوسائڈ کر لیا تھا، خودکشی کر لیا تھا، اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندے نے میرے پاس آنے میں بادرنی عبدی، بندے نے میرے پاس آنے میں جلد بازی کی، اس لیے میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. اللہ اکبر. ایک آدمی اگر سوسائڈ کرتا ہے تو جنت اس کے اوپر حرام ہے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے گناہ؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے اور جس چیز سے سوسائڈ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہی چیز جہنم کے اندر اس کی سزا کے طور پر اس کو دی جائے گی. جیسے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل نفسہ بحدیدۃ، ایک آدمی اپنے آپ کو کسی لوہے دار چیز سے، چاقو سے، چھری سے، کسی چیز سے اپنے آپ کو مار لیتا، ہلاک کر لیتا، جہنم میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ بار بار اس کو مارے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا. اللہ اکبر. ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ زہر کھا لیتا ہے، جہنم کے اندر سزا کے طور پر اس کو وہی چیز پیش کی جائے گی، اور بار بار وہ زہر جو ہو پیے گا، چاٹے گا، وہی اس کی سزا ہوگی. ایک آدمی اوپر سے کود کر کے مر جاتا ہے کسی بلندی پر سے، جیسے آج کل تو بڑے بڑے بلڈنگ ہیں، عمارتیں ہیں، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم کی تہ میں وہ بار بار گرے گا. اور جہنم کی گہرائی کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگائیں نتاج صاحب، رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سنا ایک دھماکہ دار آواز، دھماکے کی آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پتھر
جو جہنم کے منہ پر یعنی جہنم کے اوپر سے گرایا گیا تھا، آج وہ جہنم کے تہ میں ڈیپ میں پہنچا ہے، جسے پہنچنے میں 70 سال لگے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہاں کی ہائٹ، یہ ہے وہاں کی بلندی۔ تو اگر کوئی آدمی بلندی پر سے کود کے مرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر، اس کی سزا یہی ہوگی وہاں۔ تو جو انسان جس چیز کو یہاں پر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، کل قیامت کے دن جہنم میں وہی چیز اس کی سزا ہوگی، وہی چیز اس کی کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ تو اس سے بڑی محرومیت اور کیا ہے سمجھے، اس سے بڑی وعید اور کیا ہے؟ اس لیے اسلام نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ تو یہ ساری کی ساری سزائیں ہیں جو کہ شریعت نے ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو بیان کیا ہے، لہذا ہم ان تمام چیزوں کو معمولی نہ لیں، معمولی میں نہ لیں۔ ہم جہنم کے عذاب کو معمولی نہ سمجھے، کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ دنیا کا جو تکلیف اور پریشانی ہے یہ وقتی ہے، لیکن جہنم کا ویسا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ وعیدیں ہیں، جو سزائیں ہیں، شریعت نے بیان کیا ہے ہمارے سامنے۔